اللهم على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل اخرجہ مسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کی نماز دو رکعت ہے، تو پس تم میں سے جب کسی شخص کو فجر طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت نماز ادا کر لے کہ یہ ایک رکعت جو اس نے نماز پہلے ادا کی ہے اس کو وطر بنا دے گی. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. نفل نماز سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں. یہ دونوں احادیث رات کی نماز یعنی قیام اللیل یا جسے ہم تہجد کہتے ہیں اس نماز سے متعلق. ایک تو یہ کہ پہلی حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز دو رکعات کر کے پڑھنی چاہیے، یعنی 2 رکعت پڑھے سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھے سلام پھیرے، اور جتنی بندے نے نماز پڑھنی ہو 2 رکعات کے بعد وہ سلام پھیرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر کوئی اسی طرح نماز پڑھتا رہے تو صبح طلوع ہونے سے پہلے، یعنی جب اس کو یہ لگے کہ اب فجر کا وقت داخل ہونا قریب ہو گیا ہے، تو تہجد کی نماز کو وطر کرنے کے لیے یعنی طاق عدد بنانے کے لیے وہ 1 رکعت پڑھے، اور یہ باقی اس نے جو رات کی نماز پڑھی ہے اس سب کو طاق بنا دے گی، وطر بنا دے گی، یعنی وطر کے طور پر 1 رکعت پڑھے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہ رات کی جو نماز ہے یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز، اس لیے کہ رات کو انسان کو تنہائی میسر ہوتی اور اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. جیسے دیگر احادیث میں آتا ہے صلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے. تو انسان کی وہ نماز جس میں اس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا، تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں ہے. خلوت میں اللہ کے ساتھ جو انسان قربت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا ایک انفرادی تعلق بنا سکتا ہے، وہ جلوت میں نہیں بنا سکتا. تو اس لیے نماز کا کچھ حصہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کا علم بندے اور اللہ کے سوا کسی کو نہ ہو، اور وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرے. بہترین جو اپنی سب سے آواز ہے اور سب سے اچھی جو طرز ہے اس میں تلاوت اللہ کے سامنے کرے، اور پھر لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا. گھر والے کہتے اللہ کے رسول آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں، پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں. آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس لیے طویل نماز پڑھنا. اور کتنی طویل؟ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی قیام میں 1 ہی رکعت پہلے سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی. آپ سوچیں کہ کتنی تلاوت ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو طویل نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ رات کے قیام میں لمبی نماز پڑھنا، لمبے رکوع، لمبے سجود، اور اس میں تسبیحات اور اس میں دعائیں، تو یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے. اور اس نماز کو پڑھتے ہوئے 2 رکعتیں کر کے پڑھنا یہ افضل ہے. یہی صحیح درست طریقہ ہے جیسے اس حدیث میں بیان ہوا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کی تعداد کوئی بھی متعین نہیں کی. یہ جو حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ رات کی نماز پڑھنا چاہے اس کو چاہیے 2 رکعتیں پڑھے، مثنیٰ مثنیٰ.
پھر جب فجر کا وقت قریب ہو جائے، اس کو ڈر ہو کہ فجر داخل ہو جائے گی، تو وہ وطر پڑھ لے۔ یہاں آپ نے کوئی قید تو نہیں لگائی کتنی رکھتے وہ پڑھے، ہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت، یعنی 2 کر کے 8 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھتے، اور پھر 3 رکعت جو ہے آپ وطر پڑھتے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں کہ آپ نے رات کی نماز 13 رکعت پڑھی، یعنی 10 رکعتیں آپ نے تہجد کی پڑھی اور پھر 3 وطر پڑھے۔ اور پھر بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کو تہجد کی جگہ پڑھا ہے، یعنی وطروں کی تعداد زیادہ کر لی، رکعت اتنی ہی نہیں لیکن جن تہجد کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد وطر پڑھ لی، تو وہ وطر کی جو تعداد ہے وہ 3، 5، 7، 9 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر بندہ وطر پڑھ رہا ہو تو شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ 3 وطر اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ سلام پھیرے اور 1 وطر علیحدہ پڑھے، یا جیسے 3 اکٹھے پڑھنے ہیں تو وہ تینوں رکعتیں اکٹھی پڑھے ایک سلام کے ساتھ، لیکن دوسری رکعت میں پھر بیٹھے کریں۔ اور اگر اس نے 9 وطر پڑھنے تو وہ کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ 2 کر کے وہ 8 وطر پڑھے، سلام ہر 2 کے بعد پھیرے، اور اس کے بعد آخری رکعت جو ہے وہ علیحدہ سے پڑھے۔ تو یہ رات کی نماز ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے قیام میں تعداد کے زیادہ کرنے کے بجائے ان کی جو کوالٹی ہے اس پر زیادہ فوکس کرتے تھے، کہ یہ نہیں کہ رکعتیں بہت زیادہ پڑھ لیں۔ بعض لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی اٹھک بیٹھک بہت ہوتی اور اس میں قیام بھی تھوڑا ہے، رکوع میں بھی سجدے میں بھی تسبیحات کم ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جی ہم نے مخصوص تعداد پوری کر لی۔ اس کے بجائے بندہ کم رکھتے پڑھے اور اس میں تلاوت زیادہ ہو قرآن کی اور رکوع سجود لمبے ہوں، یہ زیادہ سنت کے قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ملتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ رمضان غیر رمضان اگر کوئی بندہ 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج کوئی نہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق صحیح بخاری مسلم کی آپ نے کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں لگائی کہ وہ کتنی رکعتیں پڑھے۔ ہم ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں جو مستحبات ہوتے ہیں، یعنی جوازیت کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے کہ جائز ہے یہ عمل، وہاں پر افضل اس کو گردانتے ہیں کہ جتنا اللہ کے رسول نے کیا، تو یقیناً افضل یہ ہے جتنی تعداد اور جس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے وہ افضل ہے، اور اسی پر بندہ اگر کاربند رہے تو یہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر وہ زائد پڑھنا چاہے، مثلا رمضان المبارک میں سال پورے میں انسان اتنا قیام نہیں کرتا جتنا رمضان میں قیام کرتا ہے، بعض ساتھی جو ہے وہ تراویح میں بھی قیام کرتے ہیں، پھر آخری عشرے میں رات کا جو دوسرا قیام ہے اس میں بھی قیام کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے حرام، جوازیت ہے اس کی، زیادہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس لیے جوازیت کی حد میں زیادہ رات کے نوافل ان کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔